ہماری مشکلات میں اضافہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم اس ذات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ جہاں سے مشکلات حل ہونی، جہاں سے ہمارے مسئلے حل ہونے ہیں اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ بیماری ہے تو سیدھا ڈاکٹر اور دوائی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس بھی، دوائی بھی لیں، لیکن دل کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاوے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے اذا مرضت فهو یشفین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں، دوائی تو سبب ہے، ڈاکٹر کا ٹیکا لگانا تو سبب ہے، سبب تو شفا نہیں دے سکتا۔ دکان کھولنا روزی کے لیے سبب ہے، اصل رزاق تو اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ نوکری کرنا تو ایک سبب ہے روزی کا، ہیلا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی اپنانا ہے، لیکن اس پر یقین نہیں رکھنا، یقین اللہ کی طرف ذات پہ رکھنا ہے، توجہ اللہ کی ذات کی طرف کرنی ہے کہ میرے مسئلے وہی حل کرے گا، قرضوں سے بھی وہی نجات دلاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی بھلائیاں بھی میں ہی دینے والا ہوں، آخرت کی بھلائیاں ہی میں ہی دینے والا ہوں۔ کسی کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے وہ اللہ سے مانگے، کوئی بیماریوں کے لپیٹ میں آ گیا ہے اللہ سے مانگے، کوئی مشکلات کا شکار ہے، مصائب کا شکار ہے اللہ سے مانگے، کسی کا شادی کا مسئلہ ہے اللہ سے مانگے، کوئی اپنی اولاد سے تنگ ہے تو اللہ سے مانگے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اگر تمہیں بیوی سے مسئلہ ہے اس کی اصلاح بھی اللہ سے مانگو، تمہیں اولاد سے مسئلہ ہے ان کی اصلاح بھی اللہ سے مانگو، تمہیں رزق کا مسئلہ ہے واللہ خیر الرازقین تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، معمولی سی چیز ہے تسمہ، میرے خیال میں 10 روپے کا مل جائے گا آج، تسمہ اگر تمہارے جوتے کا ٹوٹ جاوے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا رخ ہر وقت اللہ کی طرف ہو، تم بازاروں میں ہو، دفتر میں بیٹھے ہو، مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، جہاں کہیں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تمہاری سردی کی ضروریات ہیں، گرمی کی ضروریات ہیں، اللہ سے مانگو۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون دعائیں سکھلائی ہیں، ہر موقع پہ۔ مسجد میں داخل ہوں تو بھی دعا مانگو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر مسجد سے نکل رہا ہوں اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے تیرے فضل کا سوال چاہتا ہوں، کرتا ہوں، فضل مانگتا ہوں تیرا تجھ سے، اللہ کی طرف توجہ کریں۔ آپ واش روم جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ یہ گندگی کی جگہ ہے، یہاں جنات ہوتے ہیں اور مرد اور یعنی مذکر جنات اور مؤنث جنات ہوتے ہیں، یا اللہ میری ان سے حفاظت فرما دیجیے۔ آپ جو ہی نکلے ہیں واش روم سے غفرانک، اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ مانگیں، مغفرت مانگیں، یعنی توجہ ہر طرف ہر وقت اللہ کی طرف ہو، ہر وقت۔ سونے لگے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا۔ صبح اٹھے موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ، پہلے اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں سلانے کے بعد دوبارہ نئی زندگی دے دی۔ اس کے نام سے ابتدا کرو اپنے دن کی، اپنے کاموں کی، کوئی کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، اچھا مبارک کام کر رہے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اسی سے رحمتیں ملنی ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، میرے کام وہی بنائے گا۔ کھانا کھانے لگے ہیں
بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور اس کی برکتوں سے شروع کرتا ہوں۔ کھانا کھا لیا؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، اور سب سے بڑی تعریف تو یہ ہے اس کی کہ اس نے مجھے مسلمان بنا دیا، مجھے کلمہ نصیب کر دیا کہ ماں کی گود میں مجھے کلمہ مل گیا۔ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ پھر زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی کا مزہ آتا ہے۔ پھر اللہ سے یاری جب لگتی ہے نا، پھر جو بھی مسئلہ ہو اللہ کے سامنے بندہ رکھتا ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو نے حل کرنا ہے۔ میرے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، مجھے اچھا رشتہ عطا فرما۔ میرے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، مجھے اچھا رشتہ عطا فرما۔ میرے گھر کے مسائل ہے، میرے گھر کا کمرہ نہیں ہے، میرے گھر کی چھت نہیں ہے، یا اللہ تو عطا فرما۔ یا اللہ میرے اندر گناہوں کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ تو مجھے بربادی کی طرف لے جائیں گے، مجھے گناہوں سے بچا لیجیے، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ دے دیجیے۔ اللہ سے مانگیں، ہر وقت مانگیں، ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کر کے مانگیں، دل میں بھی اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، بلکہ دل میں تو زیادہ اللہ سے باتیں، ہاتھ اٹھا کر تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے نماز کے بعد یا تہجد پڑھ لی، اور بازار میں کیسے ہاتھ اٹھائیں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے وہ دعائیں سکھائی ہیں جو بغیر ہاتھ اٹھائے آپ مانگیں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا۔ اللہ تیرے لیے اچھے داخلے کا سوال کرتا ہوں، اچھی طرح نکلنے کا سوال کرتا ہوں، تو ہی میرے گھریلو مسائل حل فرما دیجیے۔ جب نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، شروع کرتا ہوں، اور اسی پر توکل کرتا ہوں کہ بازاروں میں میرے کام اسی نام سے بنیں گے، اسی کے حکم سے میرے کام بنیں گے۔ کالج جا رہا ہوں، اسکول جا رہا ہوں، میرے کام اسی کی چاہت سے بنیں گے۔ پیپر دینے جا رہا ہوں، اسی نے ہی میری مدد کرنی ہے۔ تو مشکل کام آ گیا، ناممکن لگ رہا ہے، اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں۔ میرا واسطہ تو اس ذات سے ہے، میرا تعلق تو اس ذات سے، میں تو مسلمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، ہماری مایوسیاں اس لیے بڑھ گئیں کہ ہم نے اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھنا ہی چھوڑ دی۔ ہماری پریشانیاں اور مسائل اس لیے بڑھ گئے کہ ہم نے اللہ سے پریشانی اور مسئلے حل کروانا ہی چھوڑ دیے، اللہ کی ذات سے یقین ہی ہٹ گیا۔ روزی کا مسئلہ ہو، ڈائریکٹ جو ہے دکان پہ نگاہ جاتی ہے، نوکری پہ جاتی ہے۔ ارے بھائی دکان سے مسئلے حل ہونے ہوتے، 60 سال سے تو دکان کر رہا ہوں، مسئلے تو پھر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر زمینداری سے مسئلے حل ہونے ہوتے، باپ دادا نہیں میرے زمیندار تھے، وراثت میں مجھے زمین ملی ہے، مسئلے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا زمینداری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل اللہ کی چاہت سے ہوگا، اللہ سے مانگیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔